بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ حماس اور اسرائیل کے بیچ 4 دن کی لڑائی بندی، قطر اور ایجپٹ نے ڈیل کرائی، امریکہ کا بھی اہم رول۔ حماس 50 ہوسٹیجز کو چھوڑے گی، اسرائیلی جیلوں سے 150 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، غزہ میں مدد پہنچائی جائے گی۔ سمجھوتے پر جمعرات کو دن کے 10 بجے سے عمل، ہر اضافی ہوسٹیج کے بدلے جنگ بندی میں 1 دن کا اضافہ ہوگا۔ رہا کیے جانے والے ہوسٹیجز میں اسرائیلیوں کے علاوہ امریکی اور دوسرے ملکوں کے شہری بھی شامل، تمام گوشوں کی طرف سے ڈیل کی تائید۔ جنگ بندی سمجھوتے سے پہلے اسرائیل کے حملے تیز، 100 فلسطینی جاں بحق، ہاسپٹلز اور ریفیوجی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ لڑائی جنگ نہیں، دہشت گردی ہے، ہوسٹیجز کے رشتہ داروں اور فلسطینیوں سے ملاقات کے بعد پوپ فرانسس کا بیان، فوری سیز فائر کا مطالبہ۔ سینسٹ کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست بنائی جائے، برکس سمٹ سے محمد بن سلمان کا خطاب، خامنہئی نے کہا اقصی طوفان میں اسرائیل کو ناک آؤٹ کر دیا گیا۔ سان فرانسسکو میں انڈین قونصلیٹ پر حملوں کے سلسلے میں پنجاب اور ہریانہ میں دھاوے، سامان ضبط کیا گیا۔ راجستھان اور تلنگانہ میں الیکشن کی مہم تیز، جنوبی ریاست میں معذورین اور بزرگوں کی گھر سے ووٹنگ شروع۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس کی حکومت اور اسرائیل کے بیچ لڑائی میں 4 دن کے وقفے سے اتفاق ہو گیا ہے۔ ایک ڈیل کے تحت حماس 50 ہوسٹیجز کو چھوڑے گی، جبکہ اسرائیل 150 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اس کے علاوہ ساحلی پٹی میں اضافی انسانی مدد پہنچائی جائے گی۔ قطر کے عہدیداروں نے امریکہ اور ایجپٹ کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے بیچ ڈیل کرائی۔ کئی دنوں سے اس سلسلے میں پردے کے پیچھے سرگرم بات چیت ہو رہی تھی، جس کی خبریں دنیا بھر سے میں دی جاتی رہی ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ حماس کے پاس 240 سے زیادہ اسرائیلی قید ہیں۔ ان لوگوں کو 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران پکڑا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ 50 عورتوں اور بچوں کو چھوڑا جائے گا، 4 دن تک انہیں گروپس میں چھوڑا جائے گا اور اس دوران جنگ بندی ہوگی۔ اس کے بعد ہر اضافی ہوسٹیج کے بدلے 1 دن کی جنگ بندی میں اضافہ کیا جائے گا۔ بات چیت کے بعد جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی حکومت تمام ہوسٹیجز کو واپس لانے کی پابند ہے۔ اس مسئلے پر اسرائیل کی حکومت پر کافی دباؤ ہے۔ اس سمجھوتے پر جمعرات کو دن کے 10 بجے سے عمل ہوگا۔ قطر نے امید ظاہر کی ہے کہ ڈیل مکمل جنگ بندی کی طرف پہلا قدم ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی مدت کے دوران غزہ میں کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی کو پکڑا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ڈیل پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آج کی ڈیل سے مزید امریکی ہوسٹیجز وطن واپس آ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک تمام ہوسٹیجز کو رہا نہیں کیا جاتا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی قطر اور امریکہ کی کوششوں سے ہونے والی ڈیل پر خوشی کا اظہار کیا اور اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ مغربی کنارے سے کام کرنے والی محمود عباس کی حکومت نے قطر اور ایجپٹ کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی مدت بڑھائی جائے اور مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ قطر کی حکومت نے کنفرم کیا کہ 50 سویلین عورتوں اور بچوں کو غزہ سے چھوڑا جائے گا۔ اس کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں قید کئی فلسطینی عورتوں اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔
جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ اس طرح کا پہلا سمجھوتا ہے۔ اس لڑائی میں اب تک غزہ میں کم سے کم 13,300 سویلینز ہلاک ہوئے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا بڑا مشن نہیں بدلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، ہم اس وقت تک جنگ لڑیں گے جب تک ہمارے تمام مقصد حاصل نہیں ہو جاتے۔ ہمارے مقصدوں میں حماس کو تباہ کرنا، ہوسٹیجز کو واپس لانا اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ غزہ میں کوئی بھی ہمارے لیے خطرہ نہ بنے۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو ڈیل کے تحت چھوڑا جائے گا ان میں 3 امریکی شامل ہیں۔ ان میں ایک 3 سال کی امریکی بچی بھی ہے جس کے ماں باپ 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران مارے گئے تھے۔ ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی شہریوں کے علاوہ جن لوگوں کو چھوڑا جائے گا ان میں سے کئی دوسرے ملکوں کے سٹیزنز بھی ہیں۔ ان میں تھائی لینڈ، برطانیہ، فرانس، ارجنٹائن، جرمنی، چلی، اسپین، پرتگال بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ پہلے ہوسٹیج کی رہائی جمعرات کو ہوگی۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی کی مدت کے دوران ہم چوکس رہیں گے، ہماری انگلیاں ٹریگر پر رہیں گی اور ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ناجائز طور پر قابض طاقت کو شکست دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ کئی ملکوں نے حماس اور اسرائیل کے درمیان ڈیل پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور اسے ویلکم کیا ہے۔ چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی کہ اس سمجھوتے سے انسانی بحران حل ہوگا، تناؤ کم ہوگا۔ برطانیہ نے اسے ہوسٹیجز کے خاندانوں کے لیے بڑی راحت قرار دیا۔ امریکی صدر بائیڈن نے ایجپٹ اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ رشیا نے کہا کہ یہ ایک لمبے عرصے میں آنے والی یہ پہلی خوشخبری ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر نے کہا کہ یورپی بلاک اس وقفے کا استعمال غزہ میں انسانی مدد بڑھانے کے لیے کرے گا۔ جہاں جنگ بندی کی بات چیت کو طے کیا جا رہا تھا، اسے قطعیت دی جا رہی تھی، وہیں اسرائیل تابڑ توڑ حملے غزہ پر کر رہا تھا اور ایسے حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 100 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جبالیہ میں اسرائیل کے ہوائی حملوں میں 33 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ساؤتھ غزہ میں حماس میڈیا نے بتایا کہ خان یونس میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 10 فلسطینی شہید ہوئے اور 22 زخمی ہوئے۔ تازہ حملوں میں ہاسپٹلز اور ریفیوجی کیمپوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیل میں بعض کٹر تنظیمیں حماس کے ساتھ ڈیل سے خوش نہیں ہیں اور بندھکوں کے رشتہ داروں نے اس ڈیل پر دوسری طرف خوشی کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر نے اسے ایک ایسا سمجھوتا قرار دیا جو اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ یہ 2011 کے ڈیل کی طرح ایک غلطی ہوگی۔ غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے قریب اسرائیل کے حملوں میں درجنوں فلسطینی ہلاک ہوئے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی جنگ نہیں بلکہ دہشت گردی ہو چکی ہے۔ پوپ فرانسس نے یہ بات نوٹ کی کہ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے 14,100 فلسطینی اور اسرائیل میں 1,200 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی ہوسٹیجز کے رشتہ داروں اور غزہ کے فلسطینیوں سے ملاقات کے بعد خطاب کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ انہوں نے سیدھے طور پر سنا ہے کہ کس طرح دونوں طرف تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں ایسا ہوتا ہی ہے لیکن اب یہ جنگ نہیں بلکہ بڑی دہشت گردی بن گئی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کے تازہ دھاووں میں بعض فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ معلوم ہوا کہ تل کرام ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے حملے میں 5 فلسطینی مارے گئے اور 5 زخمی ہوئے۔ اس دوران قلقیلیہ میں ایک فلسطینی اسرائیلی دھاوے کے دوران جاں بحق ہوا۔ بیت اللہ میں ایک ریفیوجی کیمپ پر دھاوے میں 23 فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا۔ مقامی فلسطینیوں نے غزہ میں بتایا کہ حماس کے ساتھ ڈیل سے پہلے اسرائیل نے تابڑ توڑ حملے کیے۔ منگل اور چہارشنبے کی درمیانی رات پوری طاقت سے حملے کیے گئے اور جمعرات کی صبح بھی یہ حملے جاری رہے۔ فلسطین کی تنظیم اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ اسرائیل کے غیر سویلین قیدیوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک دشمن کی جیلوں سے ہمارے تمام قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ حماس کے علاوہ اسلامی جہاد نے بھی 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران بعض اسرائیلیوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ اسرائیل کی وار کیبنٹ نے کہا کہ عارضی جنگ بندی کا وقفہ ختم ہونے کے بعد جنگ جاری رکھی جائے گی۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں نے پوپ فرانسس سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ وہ لڑائی ختم کرنے میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں۔ اسرائیلی فوج IDF نے کہا کہ اس نے غزہ میں 400 سرنگوں کو تباہ کیا ہے۔
غازہ میں کیا ہو رہا ہے، پل پل کی خبریں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے دیکھتے رہیے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست بنانے کے لیے سنجیدہ پروسیس شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برکس کی ورچوئل چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ دو ریاستی حل سے متعلق عالمی فیصلوں پر عمل کے خواہش مند ہیں۔ اس کے سوا فلسطین میں استحکام اور سیکیورٹی لانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ کراؤن پرنس نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کو رد کرتا ہے اور تمام ملکوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار ایکسپورٹ کرنا بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں اسرائیلی آپریشن ختم کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب نے بحران شروع ہونے کے بعد سے غزہ پٹی میں سویلینز کی حفاظت کے لیے انتھک کام کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فوری مدد پہنچائی جائے۔ سعودی عرب نے اب تک امدادی سامان کے 15 ہوائی جہاز روانہ کیے، لیکن زیادہ تر سامان ایجپٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ ایران کے صدر نے برکس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے رکن ملکوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کو دہشت گرد قرار دیں۔ انڈیا نے بھی اس میٹنگ میں حصہ لیا، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کے بجائے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خطاب کیا۔ جے شنکر نے اس موقع پر کہا کہ وہ حماس کے حملوں کو دہشت گرد کارروائی سمجھتے ہیں اور اسی حملے کی وجہ سے یہ پورا بحران شروع ہوا ہے، لیکن انہوں نے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے برکس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جرائم کی وجہ سے اسرائیل کو دہشت گرد قرار دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام معاشی، سیاسی اور فوجی تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ ختم کر دینے چاہیے۔ ایرانی صدر نے برکس ملکوں کو چوٹی کانفرنس کے دوران 7 تجویزیں پیش کیں۔ برکس چوٹی کانفرنس کے صدر نے، جو ساؤتھ افریقہ کے صدر ہیں، اسرائیل پر جنگی جرائم اور نسل کشی کا الزام لگایا۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر سائرل رامفوسا نے اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطینی سویلینز کو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اجتماعی سزا دی جا رہی ہے، انہیں دواؤں سے، کھانے پینے سے اور فیول سے محروم رکھا جا رہا ہے، یہ نسل کشی ہے۔ مسلم ملکوں کی ایک وزارتی کمیٹی نے رشیا کے فارن منسٹر سرجی لاوروف سے غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس موقع پر سرجی لاوروف نے کہا کہ رشیا یونائیٹڈ نیشنز کی قرارداد کے مطابق سیز فائر کا خواہش مند ہے۔ یہ ڈیلیگیشن کئی ملکوں کے دورے پر ہے۔ اس سے پہلے اس مسلم ڈیلیگیشن نے چائنا کا بھی دورہ کیا تھا اور چائنا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی۔ ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ فلسطینیوں کے آپریشن اقصی طوفان میں اسرائیل کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ خامنائی نے ایرانی ایتھلیٹس، کھلاڑیوں اور ایشین گیمز میں میڈل حاصل کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، الاقصی طوفان میں صہیونی نظام کو ناک آؤٹ کر دیا گیا۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ این آئی اے کی ایک ٹیم نے سان فرانسسکو میں انڈین قونصلیٹس پر حملوں کے سلسلے میں پنجاب اور ہریانہ میں 14 مقامات پر دھاوے کیے۔ این آئی اے کی ٹیم نے ان واقعات کی چھان بین کے سلسلے میں اگست میں سان فرانسسکو کا دورہ بھی کیا تھا۔ این آئی اے کے ترجمان نے بتایا کہ یہ دھاوے موگا، جالندھر، لدھیانہ، گرداسپور، موہالی، پٹیالہ کے علاوہ ہریانہ کے کروکشیتر اور یمنا نگر میں کیے گئے۔ ان دھاووں کے دوران کچھ سامان ضبط کیا گیا۔ سان فرانسسکو میں انڈین قونصلیٹ پر حملوں کے لیے خالصتانی ایلیمنٹس کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے قونصلیٹ کے اندر گھس کر وہاں پر آگ لگائی تھی۔ اس کے علاوہ یہ واقعات ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آئے تھے اور توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی اور خالصتان کے حق میں وہاں پر نعرے لکھ دیے گئے تھے۔ حالیہ عرصے میں کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ میں خالصتانیوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس مسئلے پر انڈیا اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ راجستھان اور تلنگانہ میں الیکشن کیمپین تیز ہو گئی ہے۔ راجستھان میں جمعرات کو مہم کا آخری دن ہوگا۔ تمام پارٹیاں ووٹرز کو رجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 شنبے کو راجستھان کے ڈونگر پور میں ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کرپشن، پیپر لیک کیس اور دوسرے معاملات پر کانگریس کو نشانہ بنایا اور لال ڈائری کا بھی حوالہ دیا۔ مودی نے کہا کہ اب کی بار نہیں بلکہ کبھی بھی اب راجستھان میں گہلوٹ سرکار نہیں بن سکے گی۔ بی جے پی لیڈر اور وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی راجستھان میں مہم چلائی۔ تلنگانہ میں ریاست کے 119 حلقوں کے لیے گھر سے بازمروں کے ووٹ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ان میں بزرگ اور معذور لوگ شامل ہیں۔ اسمبلی الیکشنز میں پہلی مرتبہ یہ سہولت دی گئی ہے۔ امکان ہے کہ راجستھان میں مہم ختم ہونے کے بعد تلنگانہ میں مہم زور پکڑے گی اور کانگریس اور بی جے پی کی اعلیٰ لیڈرشپ جنوب کی ریاست پر توجہ دے گی اور اپنی پوری طاقت جھونک دے گی۔
اس دوران مجلس اتحاد المسلمین کی مہم بھی جاری ہے. BRS بھی سرگرمی سے مہم چلا رہی ہے جس میں KCR, KTR اور دوسرے TRS لیڈرز حصہ لے رہے ہیں. اس دوران ایک الیکشن ریلی کے دوران وقت کو لے کر پولیس کے عہدیدار پر اعتراض کرنے کے بعد مجلس کے لیڈر اکبر الدین اویسی کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا. اکبر الدین اویسی کے جلسے کے دوران پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں صدر مجلس اسد الدین اویسی نے سنتوش نگر پولیس پر غصے کا اظہار کیا اور الیکشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ کیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. حماس اور اسرائیل کے بیچ 4 دن کی لڑائی بندی، قطر اور ایجپٹ نے ڈیل کرائی، امریکہ کا بھی اہم رول. حماس 50 ہوسٹیجز کو چھوڑے گی، اسرائیلی جیلوں سے 150 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، غزہ میں مدد پہنچائی جائے گی. سمجھوتے پر جمعرات کو دن کے 10 بجے سے عمل، ہر اضافی ہوسٹیج کے بدلے جنگ بندی میں 1 دن کا اضافہ ہوگا. رہا کیے جانے والے ہوسٹیجز میں اسرائیلیوں کے علاوہ امریکی اور دوسرے ملکوں کے شہری بھی شامل، تمام گوشوں کی طرف سے ڈیل کی تائید. جنگ بندی سمجھوتے سے پہلے اسرائیل کے حملے تیز، 100 فلسطینی جاں بحق، ہاسپٹلز اور ریفیوجی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا. غزہ لڑائی جنگ نہیں دہشت گردی ہے، ہوسٹیجز کے رشتہ داروں اور فلسطینیوں سے ملاقات کے بعد پوپ فرانسس کا بیان، فوری سیز فائر کا مطالبہ. سینسٹ کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست بنائی جائے، برکس سمٹ سے محمد بن سلمان کا خطاب، خامنہئی نے کہا اقصی طوفان میں اسرائیل کو ناک آؤٹ کر دیا گیا. سان فرانسسکو میں انڈین قونصلیٹ پر حملوں کے سلسلے میں پنجاب اور ہریانہ میں دھاوے، سامان ضبط کیا گیا. راجستھان اور تلنگانہ میں الیکشن کی مہم تیز، جنوبی ریاست میں معذورین اور بزرگوں کی گھر سے ووٹنگ شروع. یہ تھی آج کی خبریں. شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.